آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کیا کروٹ لے رہی ہے؟ شاہ صاحب، آپ کا ماشاءاللہ تجربہ بہت زیادہ ہے، اساتذہ کی جگہ پہ ہیں آپ۔ صورتحال یہ ہے کہ کل جو قومی اسمبلی میں جتنے لوگ بھی بولے تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کی تو تصدیق کر دی، اور انہوں نے ایک کثر نفسی سے کام لیا کہ صرف انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا کہ زرداری صاحب کے کہنے پہ ہم آ گئے تھے۔ تو یہ زرداری صاحب کو پورا پروجیکٹ جو ہے وہ آؤٹ لیٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے ہی آگے ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ تو زرداری صاحب کے ہی یہ سارے اتحادی تھے بنیادی طور پہ۔ اس میں عوامی نیشنل پارٹی حیدر خان صاحب حیدر ہوتی بھی بولے، اور خالد مقصی صاحب BAP بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے باپ وہ بھی اس میں شامل تھے۔ پھر اسلم بھوتانی متحدہ قومی موومنٹ، البتہ وہ زرداری صاحب کے پینل پہ نہیں تھی، وہ ان سے براہ راست ڈیل کیا جا رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ سے، تو ان کو براہ راست وایا ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب میسیجز کنوے ہوتے تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا ایک جو نئی کمپنی مارز وجود میں آئی تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ بآسانی چل پائے گی، لیکن درمیان میں پتہ چلا کہ یہ مساق معیشت جس کو کہتے تھے کہ یہ مساق معیشت کے ماہرین ہیں، تو ایک عمران خان صاحب کو نکالا ہے، باقی سب کے سب عمران خان کے اتحادی بھی اور PDM بھی اور پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی بھی اس وقت اس حکومتی بیڑے میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چیزیں ان کے قابو میں نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو زرداری صاحب اور مسلم لیگ نواز، یعنی کہ بھٹو خاندان، زرداری خاندان اور شریف خاندان کا جو آپس میں ایک کافی پرانا چلا آ رہا ہے سلسلہ، وہ ابھی تک قدورتیں اور بغض ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور زرداری صاحب آنا چاہتے ہیں پنجاب میں، ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں وزارتیں نہیں دے رہی ان کو، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو وزارتیں نہیں دے رہی۔ ایون زرداری صاحب خود حمزہ شہباز سے ملاقات کر چکے، پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کنوے کیا جا چکا۔ تو یہ پروکسیز ہیں انفیکٹ جتنی بھی۔ صابر صاحب قطع کلام معاف، یہ فرمائیں کہ یہ جو معیشت نہیں سنبھل رہی، بیڑا غرق ہو رہا ہے، عام آدمی پس گیا ہے بیچارہ، مہنگائی، یہ بھی یہ نا اتفاقی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، یہ وجہ ہے یا کچھ اور عوامل ہیں؟ یہ اشاہ صاحب یہ آئے نہیں تھے، یہ معیشت کو ٹھیک کرنے نہیں آئے، نہ ہی معیشت کی پرائورٹی تھی۔ ان کی پرائورٹی کیا تھی؟ وہ کام سارے کے سارے ہو رہے ہیں۔ مثلاً نیب آرڈیننس تبدیل ہو چکا، اور آپ نے دیکھا کتنی برق رفتاری سے ہوا۔ پہلے منظور ہوا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے واپس بھیجا، جوائنٹ سیشن بلایا گیا، پھر فوراً کروایا گیا۔ اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق وہ چھیننا تھا، وہ بہت تیزی سے کام ہو گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ کام انہوں نے کر دیا۔ جو چیزیں انہوں نے انڈو کرنی تھیں اپنی فیور کی، اور بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ سارے کے سارے وہی بل تھے، خاص طور پہ نیب، جو کہ فیٹف کے ساتھ انہوں نے جوڑا تھا، اور اس وقت بھی یہ کوئی بھی 3 بل منظور ہوئے تھے تو وہ بھی جوائنٹ سیشن کے ذریعے منظور کروائے گئے تھے۔ اپوزیشن نے انکار کر دیا تھا، اور بھٹو کی پریس کانفرنس موجود ہے، سب کی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ معیشت ٹھیک کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی معیشت اب تک کی اطلاع کے مطابق ان کی پریورٹی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہی IMF تھا، اس کے ساتھ سارا پروگرام چل رہا تھا۔ اب شوکت ترین صاحب کو بلا کے ان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ معیشت ان کی پریورٹی نہ تھی نہ ہے، جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ کر لیے۔ اچھا صابر صاحب، یہ جو ساری کہانی ہم نے دیکھی رجیم چینج کی، اس میں عمران خان سے کیا غلطی ہوئی؟ عمران خان سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اپنے اندر کا خوف تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور خرم دستگیر صاحب بڑے کلیئرلی بتا چکے ہیں کہ ان کے اندر کا خوف کیا تھا۔ یہ فرمائیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو ہمیں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی ہے، عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور جب رجیم چینج ہوگی تو امریکہ بھی مدد کرے گا، چین بھی مدد کرے گا، سعودی عرب بھی مدد کرے گا۔ 36 ارب ڈالر آئیں گے۔ 35 ارب ڈالر کا تو ایک باقاعدہ آپ کو یاد ہے کالم بھی لکھا گیا، اور باقاعدہ کہا گیا جی صرف 35 ارب ڈالر تو چین لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ جی امریکہ اس کے پیچھے تھا، پھر یہ بات تو نہ ہوئی، آیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں ارشاد صاحب بات یہ ہوئی
کہ دیکھیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی اس گھوڑے پہ لگاتا ہے جس کے پلے کچھ ہو، کمزور گھوڑے پہ تو وہ نہیں لگاتا۔ یہ سارا کھیل خراب کیسے ہوا؟ یہ کھیل خراب ہوا ہے، صرف اسکرپٹ اس وقت خراب ہوا جب پاکستان کے عوام نکل آئے، اور پاکستان کے عوام نے اس رجیم چینج کو ریجیکٹ کیا، اس آپریشن کو، اور وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہو رہا۔ اب تک جتنے بھی سروے ہو چکے ہیں، جن کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی، اور جن کا اعلان نہیں کیا گیا وہ بھی، یہ سارے کے سارے سروے بتا رہے ہیں کہ شدید ترین رد عمل ہے اس وقت بھی۔ جو لاسٹ سروے آیا ہے وہ 67% جو ہیں، 74% فریش الیکشن مانگ رہے ہیں پاکستان کے عوام۔ تو یہ پاکستان کے عوام نے فرسٹ ٹائم ایسا کیا ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا، نہ یہ امریکہ کو پتا تھا، نہ یہ لوکل پلیئرز کو پتا تھا، اور نہ ہی میڈیا کو پتا تھا۔ ایون عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے، ورنہ وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو نامینیٹ کر چکے تھے کہ جی پرائم منسٹر کا الیکشن لڑنا ہے۔ لیکن اس رات جب پبلک باہر آئی تو اس وقت پی ٹی آئی نے سوچا کہ جناب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اصل تو عوام کی جو پلس ہے وہ تو یہ ہے۔ تو اس لیے یہ امریکہ بھی پھر بیک فٹ پہ گیا، اور وجہ یہ ہے کہ 2 ووٹوں سے ارشاد صاحب یہ گورنمنٹ بنی ہے، فیصل بھائی 2 ووٹوں سے گورنمنٹ بنی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ آپ دیکھ لیں کہ کتنے سہارے اس وقت اس کے ساتھ کھڑے کیے گئے ہیں کہ ان کی سی ایم شپ کو بچانے کے لیے، وزٹرز گیلری کا سی ایم، اور الیکشن، پنجاب پولیس ایوان میں آ کے الیکشن کروا رہی ہے، ہر چیز تو چیلنج ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہائیبرڈ سسٹم کھڑا ہے ایک انتہائی کمزور بنیادوں پہ، تو پوری دنیا بھی تو یہ دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ چائنا نے کیا کیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چائنا جیسا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر، اتنا دوست، پکا دوست جس کو کہتے ہیں، وہ اور پوٹن، چائنا، رشیا، یہ سب ہم تو ریجنل پلیئر بننے جا رہے تھے بہت تگڑے قسم کے، اور اسی اتحاد کا ہم حصہ تھے۔ تو انڈیا کے کہنے پہ چائنا نے ہم کو انوائٹ نہیں کیا، تو اسی لیے چائنا بھی تو، اور نہ ہم ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ امریکہ۔ صابر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو 9 اپریل کے بعد دیکھا، پاکستان تحریک انصاف نے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، ایک غیر روایتی مومنٹم بنا لیا اور عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مومنٹم کو جو کنسسٹنٹ رکھنا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں رکھ رہی ہے۔ آج خان صاحب نے بات کی کہ 2 جولائی کو ہم مہنگائی کو لے کر احتجاج کریں گے، آلدو مہنگائی بڑا ایشو بن گیا ہے جس پہ وہ سیاست کر سکتے ہیں۔ یہ جو جزوی خاموشی آ جاتی ہے، یا جزوی آپ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپریشنز کو یا اپنے اس ساری ڈیمونسٹریشن کو روک لیتی ہے، اس کا کیا مراد ہے؟ کیا پس پردہ کوئی معاملات، کوئی مذاکرات، بیک ڈور کچھ چل رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں شاہ صاحب سمجھدار ہمبل لوگ، جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، ہمبل لوگ موجود ہیں جو اس کچھ چیزیں وہ جانتے بھی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پریشر بھی رہے اور پریشر بھی برقرار رکھا جائے، اور یہ پریشر اس حد تک نہ جائے کہ دوسری سائڈ سے کوئی بہت اوور ریئیکشن ہو جائے، اور اوور ریئیکٹ کریں تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہی نہ لپیٹا جائے۔ تو میری جو اطلاع ہے اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ہیں، بات چیت ہے، میسیجنگ ہوتی ہے، لیکن وہ سب کے سب جو ہیں اس وقت آپ کہہ لیں اعجاز الحق صاحب اس طرح کے، اس نوعیت کے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس وقت برج کا کام، کیونکہ براہ راست تو بول چال، جو ٹاپ لیڈرشپ ان کی تو بول چال ہی بند ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ شیڈول نہیں دیں گے تب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی تھی ایک دفعہ، عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں انتخابات کی بات کریں۔ تو وہ جو اصل مسئلہ یہی ہے کہ پریشر اس حد تک نہیں لے کے جانا کہ اوور ریئیکشن آ جائے ادھر سے، اور اوور ریئیکشن میں یہ سارے کا سارا سسٹم نہ لپیٹا جائے۔ تو آگے بھی بڑھنا ہے، سسٹم بھی بچانا ہے، ڈیموکریسی بھی بچانی ہے۔ اور نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو خطرہ ہے؟ بالکل سر، یہ تو سسٹم کو بالکل خطرہ ہے۔ یہ اگر پبلک اس حد تک اویئر نہ ہوتی تو کافی خطرہ موجود تھا۔ یہ سارا کے سارا کھیل جو خراب ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو پبلک سامنے آئی ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ برطانیہ میں ہیں، یہاں ایک نیریٹو یہ بھی حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے
पेट्रोल की हो या बिजली की हो या गोश्त की हो या सब्ज़ी की हो, ये एक आलमी जो है एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। यूके में क्या सूरत हाल है? वहाँ चीज़ें वाकई सस्ती हैं और यहाँ पाकिस्तान के अवाम वाकई तंग हैं महंगाई की वजह से, और महंगाई हुकूमत की पैदा करता है, नाअहली की वजह से है। महंगाई तो पूरे मुल्क में है, लेकिन फ्यूल जो है वो सस्ता हो रहा है। अच्छा। बरतानिया में सस्ता हुआ है और अमेरिका में भी सस्ता हुआ है। अमेरिका में $2 पे था, वो 1.9 पे आ चुका है। बरतानिया में भी 2 पाउंड पे था, वो भी 1.89 पे आ चुका है। ये इस वक्त सूरत हाल है। महंगाई बिल्कुल हुई है, लेकिन महंगाई की जो रफ्तार है, जो हमारे यहाँ पिछले 8 हफ्तों में हुई है अरशाद साहब, वो तो दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि 30 जून तक, अभी 30 जून अभी रहते हैं 3-4 दिन, 30 जून तक तो फ्यूल भी फिक्स हो गया था, बिजली की कीमतें फिक्स कर दी गई थी, और जो 200-400 अरब रुपया इन्होंने उसको सब्सिडी दी थी वो भी स्पेयर कर लिया था। IMF के साथ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा था। आखिर ये 8 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ है कि आपको फ्यूल जो है, और फिर आज की जो लेटेस्ट है उसमें FDR ने अपना जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है 6000 अरब रुपए का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है बगैर किसी क्योस के। तो चीज़ें तो सारी स्मूथ चल रही थी। तो ये सब कुछ जो हुआ है, मुझे इन बिटवीन कुछ गड़बड़ लगती है कि क्या हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो आते हैं कि बस आज मुज़ाकरात हो गए, कल हो गए। तो उस पे शौकत तरीन साहब ने आज से कोई 4-5 हफ्ते पहले कहा था कि इस पे अभी कई हफ्ते लगेंगे, और बात उनकी सही है कि आज मिफ्ता साहब का भी बयान चल रहा था कि जी वो स्टाफ लेवल पे मुआहदा हो गया है और 1-2 दिन लगेंगे उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ने में, और उसके बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। इसका मतलब है कि बजट की मंजूरी का इंतज़ार हो रहा है। बजट मंजूर होगा, बजट मंजूर होने के बाद ये मुज़ाकरात शुरू होने हैं। अरशाद साहब, मुज़ाकरात शुरू होने हैं बजट मंजूरी के बाद। वो देखेंगे पहले कि जनाब क्या क्या करती है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले तो वो बात ही नहीं कर रहे थे कि आपने रहना भी है या नहीं। सही। ये सऊदी अरब से भी, हमारे मिडल ईस्ट से भी यही, और चाइना से भी यही इतला आई कि आप इन लोगों ने रहना भी है या नहीं रहना। नहीं, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, ज़रदारी साहब कि हमने मुद्दत पूरी करनी है, तो फिर वो इतबार क्यों नहीं कर रहे इनकी ज़ुबान पर? आपने देखा ना, ये मुद्दत है या इद्दत है, अभी ये नहीं समझ आ रही। बाज़ के मुद्दत पूरी करनी है या इद्दत पूरी करनी है। अभी जरदारी साहब का और जो खासतौर पर मैं मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो इस वक्त चल रही है टसल, जरदारी साहब पंजाब में एंट्री चाह रहे हैं, उनको नहीं मिल रही। अच्छा। वो उसका ये प्रॉक्सीज है सारी, वो फिर MQM नहीं, तो ये आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट गिर सकती है, पीपल्स पार्टी पीछे हट जाए, या कोई और रास्ता परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन सकते हैं? जरदारी साहब राब्ते में है जी परवेज़ इलाही साहब के साथ। अच्छा। सॉफ्ट में है। देखिए, उनको पोर्टफोलियो नहीं मिला अभी तक, और बजट तो है प्राइवेट बिल्डिंग में। आपने, मेरा ख्याल है कि आपने पूरी जिंदगी में ये नहीं देखा होगा कि दो इस वक्त असम्बलियाँ चल रही हैं। एक असम्बली है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पॉकेट में है, और एक असम्बली हमजा शहबाज साहब की पॉकेट में है, जहाँ दिल का इजलास कर लेते हैं और बजट मंजूर करवा लेते हैं। लेजिस्लेशन हो रही है प्राइवेट इमारतों में। इससे ज्यादा बड़ा मजाक क्या होगा?